سر ایک بڑا آؤٹ آف دا بلو یا آؤٹ آف دا باکس سائڈ پہ کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے کافی سارے کنٹریز میں یو ایس ایمبیسیز کو ٹارگٹ کیا، میزائل فائر کیا، ان کے اوپر لگے بھی، ڈرون بھی پھینکے. پاکستان میں بھی یو ایس ایمبیسی ہے، ایران کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر اس طرح کی کوئی حرکت؟ نہیں، ہمارا تو ہم شامل نہیں ہے نا. دیکھیں اس نے ان ملکوں کو کیا ہے جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے تھے، جہاں پہ بیسز موجود ہیں، وار فائٹنگ ایفرٹ جنریٹ کر رہے ہیں جو ملک. ٹھیک ہے، اس نے کسی اور پہ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اب پاسبلی انڈیا کی باری اس لیے آ سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے کیونکہ بحرین اور سب ناک آؤٹ ہوئے ہیں، تو اس وقت امریکہ انڈیا سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ دیں فار دیز ایئر کرافٹ جو ہماری ہے. تو کل کو انڈیا اگر پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو انڈیا بھی پوٹینشیل تھریٹ بن سکتا ہے. لیکن ہم تو ہمارے تعلقات بھی اچھے رہے ہیں اور ہم ایکٹیو پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے، ہم نے کنڈیم بھی کیا، تو ہم نے بڑا پرنسپل اسٹینڈ لیا. آپ کی ریڈنگ کیا کہتی ہے کہ اگر امریکہ انڈیا کو کہتا ہے کہ ہماری سپورٹ کے لیے ہمیں جیٹ دیں، وہاں سے سپورٹ کرے ایران کے خلاف، انڈیا کرے گا؟ یہ میرا خیال ہے جتنا انہوں نے جھکاؤ کر لیا ہوا ہے، اور پرائم منسٹر مودی جو ابھی نیتنیاہو کو مل کے آئے تھے، اور وہی سارا انفولڈ یہاں کے ہوا تھا کہ ایک دن وہ وہاں ملے تھے اور اگلے دن 52 جگہوں سے طالبان نے ہم پر حملہ کر دیا تھا. ان کی کیپیسٹی ہے 52 جگہوں سے کرنے کی، ٹھیک ہے، اور اگر 52 جگہوں سے کر لیا تھا تو ہماری ریٹیلیشن لینے کی کیپیسٹی ابزارب کرنے کی ہے لمٹ، ان کی نہیں تھی. وہ بھی اسپانسرڈ تھا. یہ نیکسس تھا افغانستان طالبان، بالکل ایسے اسرائیل اینڈ انڈیا. تو اگر کیونکہ دیکھیے پرائم منسٹر مودی اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہے، وہ گڈ ول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ آل کاسٹ آف پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، کوئی شک نہیں. اور وہ اپنا بدلہ بھی لینا چاہ رہے ہیں جو گھاؤ ان کو لگا ہوا ہے. وہ گھاؤ بھی لگا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف ان کی اسمارٹنس دیکھیں، انہوں نے تیل دوبارہ روس سے لینا شروع کر دیا. جو ہی ان کو پتہ لگا کہ ہارموز بلاک ہو گیا ہے، کل کو ہماری اسکلیشن ہوگی، اپنے لوگوں کو تیل مہنگا نہیں بیچا، انہوں نے دیس لینا شروع کر دیا. تو آئی تھنک یہ نیکسس ہے بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے جہاں جہاں میرا خیال ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں ایتھیکل. دیکھیں ہم ایتھکس مورالٹی کی بات سمجھ نہیں آتی مجھے کیا کرتے ہیں. میں ایتھکس مورالٹی بڑی کوئکلی میں اپنی انڈرسٹینڈنگ دے دیتا ہوں. دیکھیے ایتھکس مورالٹی تو تب کریں کہ اسرائیل نے بڑا ایتھیکلی کام کیا ہے، امریکہ نے بڑا ایتھیکل کام کیا. میں دونوں کی کوئکلی بتا دیتا ہوں. دیکھیے اسرائیل اور ایران کا کمپیریزن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اس اسٹوڈیو میں جتنے لوگ ہیں ہم سے ووٹ کرایا جائے کہ کنفرم نیوکلیئر ویپن میں ایک ملک چنے، ایران ورسز اسرائیل، تو ہم سارے اسرائیل کو چنیں گے نا کہ کنفرم اسرائیل کے پاس ہیں. بالکل ایسے. NPT ایران نے سائن کیا، نان پرولیفریشن ٹریٹی ایران نے سائن کیا ہوا ہے، اسرائیل نے نہیں کیا ہوا. IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی ایگریمنٹ، انسپیکشن، نو آبجیکشن، NOCs ایران نے کئی دفعہ لیے ہوئے ہیں. جون 2025 سے پہلے تک وہ وزٹ کر رہے تھے، لیے ہوتے. انہوں نے کئی دفعہ چٹ دیا، آج تک اسرائیل نے ایکسیس نہیں دیا. تو جو ملک اسلحہ بنائے بیٹھا ہے اور اس حد تک بنایا جاتا ہے کہ میں ابھی کل پرسوں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، ان کا فارمر ڈپٹی فارن منسٹر تھے، ہوسٹ آپ جیسا بیٹھا تھا اسمارٹ، اس نے پوچھا کہ یو ہیو 80 to 100 نیوکلیئر بامبس. آگے سے اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہاں، اس نے کہا سو واٹ. تو ایک ایتھکس یہ ہیں آپ کے، تو آپ چڑھ دوڑے ہیں ایک اور ملک پر جس کا ابھی تک کہیں نام نشان نہیں ہے. چلیں کوئکلی لاسٹ میں امریکہ کا بتا دیتا ہوں. امریکہ کے سارے پریزیڈنٹ اور ریپبلکن آئے ہیں، رونلڈ ریگن، جارج W سینئر، جارج بش جونیئر، ٹرمپ. تمام کے تمام نے ایک وعدہ کامن کیا کہ میں ریفارمز لاؤں گا، میں ملک کی اکانومی اچھی کروں گا. لیکن ایک اور چیز کامن کی جو کبھی کہی نہیں تھی، سب نے مڈل ایسٹ کے ایک ملک پر حملہ کیا. ایران نہیں، سب نے ایک ملک پر حملہ کیا. کسی نے عراق پہ کیا، کسی نے سیریا پہ کیا، سب نے کیا. ہاں لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک ڈسٹنکشن ضرور ہے. کیا؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی جب بھی حملہ کیا تو ایک ڈمی سی یونائٹڈ نیشن سے وہ اپروو کروائی ریزولوشن، ویٹ کروا لیا، پھر کانگریس سے اپروول لیا، اور کبھی کلیم نہیں کیا تھا کہ جنگیں نہیں لگاؤں گا. انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں جنگیں رکواؤں گا. کملا وائس پریزیڈنٹ تھی، تنزیہ انہوں نے کہا تھا کہ یو ہیو بین سینڈنگ بوائز ٹو دا وار، آئی ول نیور. اب یہ کیا اس کا مطلب؟ اب کل کی تقریر سن لیں ان کی، وہ فارن منسٹر کی سن لیں، وہی فوٹو کاپی ہے جو 40 سال پہلے کی. لیکن اس دفعہ تو وہ یوں لگ رہا ہے کہ ان کے بیانات سے کہ ڈریگ ہو رہا ہے وہ اس وار میں اسرائیل والی، اور ایٹ دی اینڈ امریکہ کو بھی یہاں سے نکلنا پڑے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کنکلوژن ایک میں ضرور کر سکتا ہوں اس جنگ کا. اس جنگ کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے مجھے تو نہیں پتا، میں تو تجزیہ آفر کر رہا ہوں. جو متھ، جو زوم، جو ایک پریسٹیج سو کالڈ اگر ہے، میں ایک ٹیکنیکل نہیں ایگری کر رہا، دنیا کی نظر میں آج جو خوف امریکہ اور اسرائیل کا ایک ہفتے پہلے تھا، یہ جنگ کے بعد نہیں رہے گا. سر زبردست، بڑا اچھا آپ نے کنکلوژن دیا. لیکن جاتے جاتے آخری ایک سوال ایڈریس کرتے ہیں. وٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی آف پاکستان؟ کہ جی اس سارے میس میں پاکستان کا ایک فرنٹ افغانستان کی جانب اوپن ہے، ہم وہاں پہ بھی جنگ لڑ رہے ہیں فتنۃ الخارج کے خلاف.
اور وہ بھی پراکسی ہیں انڈیا کی بھی، اور وہ اب تو غالباً وہ امریکہ اور اسرائیل کی بھی شاید بن جائیں اس وار کے بعد تو. اور دوسری طرف انڈیا بیٹھا ہوا ہے جو اس طاق میں ہے کہ جی ہمیں بدلہ لینا ہے، اور ادھر ایران والا فرنٹ بھی اوپن ہے. آل دو کہ ہماری ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہے، اچھے تعلقات ہیں ہمارے، بٹ ایک ولنریبل جو ہے نا ایکسپوز ہوئی یہ سائڈ کہ وہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ابھی تک تو پاکستان کو بڑا اپریشیبل رول پلے کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم سائڈ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہماری لیڈرشپ ملٹری اور پولیٹیکل کے بڑے مداح بنے ہوئے ہیں، جو کہ بہت اچھی پازیٹیو بات ہے، بڑا ریئر بات ہے. دوسری آپ دیکھیے کہ ہمارے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں. ایران پہلا ملک تھا جس نے ہمیں تسلیم کیا تھا، معاذ وجود میں آنے کے بعد ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں، تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگے تھے. ہم سائڈ نہیں لے سکتے، ہم تو سائڈ، اسی لیے پاکستان حکومت نے کنڈیم بھی کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے اٹیک کو بھی، لیکن جو ایران نے مڈل ایسٹ کے ملکوں پر کیا ان کو بھی کنڈیم کیا. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں اپنی ڈاکومنٹریز میں کہتا آیا ہوں، میں ابھی بھی قائم ہوں، اور اس وقت میں نے کہا تھا جنگ سے پہلے کہ دنیا میں اگر ایران کے بعد کسی ملک پر افیکٹ ہوگا کوئی یا چیلنجنگ پوزیشن ہوگی وہ پاکستان ہوگا. وجہ کوئکلی مڈل ایسٹ کے جو ہوٹل تباہ ہوئے ہیں، رن وے تباہ ہوئے ہیں، وہ 2 راتوں میں 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے بارڈر کے اوپر آ کے اینٹی پاکستان کوئی آ کے بیٹھ جائے تو وہ ریپیئر نہیں ہوتا. وہ ریپیئر نہیں ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ایک بڑی زبردست بات کی ہے ایئر کموڈور صاحب نے، اور مجھے بڑی پسند آئی ہے، اور ہے بھی ایسا کہ دا ورلڈ ول سی کہ آفٹر دس وار، بلکہ وار ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا کیا نتائج نکلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دنیا کو یہ ضرور پتہ چل گیا کہ جو اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ تھا، یا ان کی جانب سے ایک دکھایا جاتا نا کہ ہم بڑی پاورفل نیشنز ہیں، ہمارے پاس بڑی کیپیبلٹیز ہیں، وار مشینز ہیں، ہم کسی کو بھی روند کے رکھ سکتے ہیں، تو وہ متھ ٹوٹ گئی ہے، ایران نے اس کو توڑ دیا ہے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ. کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری انوینٹری جو اس ایریا میں ختم ہو رہی ہے، مطلب سٹاک جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور $2 بلین کے نقصان کی رپورٹ بھی آ چکی ہے سر. تو پھر یہ جنگ سٹارٹ کیوں کی تھی امریکہ نے؟ بنیادی طور پر میرا ماننا تو یہ ہے کہ جنگ کا مائنڈ سیٹ تو بنا چکے تھے. اچھا. ایک ہی ملک ہے جو امریکہ کے بعد اس جنگ کے حق میں، وہ اسرائیل. ٹھیک ہے. امریکہ کے ذہن میں یا امریکی صدر کے ذہن میں ڈالنے والا نتنیاہو تھا، جس نے کہا تھا کہ یہ وینزویلا پلس کیس ہے. اچھا. ذرا سا آپ پش کریں گے تو آپ تاریخ میں اپنا نام لکھوا جائیں گے. اچھا. میں اس کو LCL کہتا ہوں. LCL اسٹینڈس فار لو کاسٹ لیگیسی. اچھا، نائس ٹرمز ہے، لو کاسٹ لیگیسی. لو کاسٹ لیگیسی ان کو بتایا گیا تھا کہ جتنی سستی آپ کو لیگیسی وینزویلا کی پڑی ہے کہ آپ صدر کو اٹھا کے لیں، پہلی دفعہ تاریخ میں کبھی امریکہ نے کبھی نہیں کیا، تو تھوڑا سا اور کریں تو یہ بھی لو کاسٹ لیگیسی ایک اور چھوڑ جائیں گے. اچھا، دیٹ واز بگ بلنڈر سر. بگ بلنڈر. دیکھیے جب جنگ آپ لانچ کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے دن اعلان کیا، جس طرح تقریر کی جو چلے یوں سمجھ لیں جنگ شروع کرنے میں. جب بھی کوئی عمر صاحب جنگ شروع کرتا ہے، خاص طور پر سپر پاور ہے اور اتنے چھوٹے ملک کے خلاف، جس کا چھوٹا، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کیا ملٹری ورتھ ہے، اس کی کیا اکنامک اسٹرینتھ ہے امریکہ کی نسبت، جوائنڈ بائی بیکڈ بائی اسرائیل. تو ان حالات میں جب آپ جنگ لانچ، آپ کا انیشیٹو ہے، تو اتنا بڑا لیڈر 3 چیزیں بتا کر جنگ شروع کرتا ہے. اچھا. پہلی تقریر اگر میرے سے لکھوائی جاتی تو میں پہلے کہتا کہ جنگ ہم کر کیوں رہے ہیں، دا جسٹیفیکیشن، جو کہ ابھی تک نہیں آئی. ایتھیکلی اور نو ایتھیکل تو بعد میں ڈسکس کریں گے نا کہ ایتھیکل تھی کہ نہیں تھی، لیکن جسٹیفائی کرتا ہے اپنا جو اب کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو لگا تھا حملہ ہونے والا ہے ہم پر، تو بس وہ آیا چاہ رہے تو ہم نے پری ایمپٹ کر دیا. لیڈر پہلے جو انلیش کرتا ہے وہ پہلے جسٹیفیکیشن دیتا ہے، پھر اسٹریٹجی بتاتا ہے. رائٹ. کہ میں اس طرح انفولڈ کر دوں گا، اتنی حالت کر دوں گا، اس کو ناک آؤٹ کر دوں گا. پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ جب میں یہ رزلٹ اچیو کروں گا یا یہ آبجیکٹیو اچیو کروں گا تو میں پل آؤٹ کروں گا یا سیز فائر کروں گا. اس وقت تک نہیں کروں گا، یعنی 3 ڈائمینشن میں کرتا. ٹھیک ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، امریکن پریزیڈنٹ آ کے کہتے ہیں میں نے انلیش کر دیا یا اٹیک کر دیا ہم نے، اور دوسری بات کہتے ہیں ایران کے لوگ آ کر قبضہ کر لیں حکومت پہ. مطلب میرے لیے اسٹرینج بات تھی کہ آپ اپنی ایکویشن جو آپ نے جنگ لڑنی ہوتی ہے، آپ اپنا سارا کچھ کرتے ہیں، اپنے فارمولے اپنی ریسیپی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. آپ دشمن کے عوام کے اوپر نہیں کرتے کہ اب تم ٹیک اوور کر لینا، ہم نے صرف پہلا میزائل لانچ کرنا ہے. تو یہ بڑی حیرت بات ہے. ایک اور آخری بات اس سوال کے جواب میں ایڈ کرتے چلوں، امریکن پریزیڈنٹ جنگ سے پہلے اوپنلی انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں 3 نام ہیں جنہوں نے آیت اللہ خامنائی کو ریپلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے.
اور شاید 4 یا 5 گھنٹے بعد ایک چینل کو ABC کو انٹرویو دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو حملہ ہم نے کیا اس میں سے جو 3 تھے اس میں سے 2 ہم نے مار دیے خود. مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی اتنی لیک آف ڈیسائسونیس ہے, آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے, یا آپ کی کولیٹرل ڈیمیج آپ نے کر کے اپنے لیڈروں کو جو سو کالڈ آپ کے ذہنوں میں تو ان کو مار دیا. تو مجھے تو ابھی تک اینڈ گین ہی نہیں پتا کہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. اب وہ گول شفٹنگ یا پول شفٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن سر یہ جو ریئیکشن آیا ایران کی جانب سے, آپ سمجھتے ہیں بینگ اے ایئر فورس آفیسر ایئر فورس آفیسر اور ملٹری اسٹریٹجسٹ کے طور پہ کہ امریکہ کی کیلکولیشن جو تھی وہ مس کیلکولیٹ کر گئے, وہ ان کے جو پرسیپشن تھی یا انہوں نے جو ٹیبل پہ ایک میپ بنایا تھا اس وار کو لڑنے کا کہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ ہماری ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی, وہ ٹوٹلی جو ہے نا امریکہ ایران کے جواب نے ریورس کر کے رکھ دیا. دیکھیے عمر, جب بھی ہم جنگ لڑنے چاہتے ہیں ہم ہائپوتھائز کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ایگزیکٹلی, ہے, یہ بھی ہو سکتا اس کا نام ہی ہوتا ہے ہائپوتھیسس 1 2 3. وہ پروبیبلٹی میں بھی ہوتا ہے اور ڈینجرس ہونے میں بھی ہوتا ہے کہ کون سا سب سے خطرناک ہائپوتھیسس ہے. ٹھیک ہے, ان کو موسٹ ڈینجرس کیٹر کرنا چاہیے تھا کہ ایران کے پاس کون سے ویپن ہیں, کون سے میزائل لیے. اور میں اپنی چینل پر ایک ڈاکومنٹری کچھ دن پہلے ڈالی تھی, 2 ہفتے پہلے, تو اس میں میں نے ٹائٹل ہی اس کا یہ تھا وائی US ایران وار از گوئنگ ٹو بی ڈینجرس اینڈ ڈفرینٹ. yes, I have seen that. تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ جب ڈیلے کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے کوئی 1.5 مہینہ پہلے سے امریکی صدر نے کہنا شروع کر دیا ہم آ رہے ہیں, ہم چھوڑیں گے نہیں, شاید صبح اٹیک کر دیں, شاید سنڈے یا یہ ویکینڈ, یہ وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ میپنگ کر رہے تھے, انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہے تھے, الیکٹرانک وارفیئر کو سینس کر رہے تھے یا ریڈ کر رہے تھے.